تمہیں اگر طلاق چاہیے تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کون سی بات؟ 18 سالہ کشش کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ 3 ماہ تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ایک ہی چھت کے نیچے۔ آج سے 3 ماہ کے بعد پھر جو فیصلہ تم لوگی وہی ہوگا، فیصلہ تمہاری شرطوں پہ ہی ہوگا۔ ولی اسماعیل شاہ اپنے نام کا ایک اور انتہا کا گسیلا، ضدی، شاطر اور ہٹ دھرم انسان تھا۔ کشش کو ہمیشہ اس سے نیگیٹیوٹی کا ہی احساس جاگا کرتا تھا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ کشش کے برجستہ کہنے پہ ولی نے اپنے ارد گرد ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کو دیکھا۔ کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، ہر کوئی اپنے آپ میں ہی لگا تھا۔ ایک تلخیہ مسکراہٹ نے ولی اسماعیل شاہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ 3 سال سے تم میرے نکاح میں ہو، لیکن پچھلے 8 ماہ سے تم عدالت سے خلا کا کیس لڑ رہی ہو، اور جب تک میں نہ چاہوں تم خود کو مجھ سے الگ کر ہی نہیں سکتی۔ خلا کے لیے تمہیں ساری زندگی عدالت کے چکر کاٹنے پڑیں گے، لیکن پھر بھی ناکام رہو گی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے کشش نے اپنی انگلیاں مروڑیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ چاہے ساری زندگی بھی کیوں نہ عدالت میں خلا کے لیے چکر لگاتی رہتی، اس کے جوتے گھس جانے تھے، لیکن ولی اسماعیل شاہ سے اسے طلاق کسی صورت نہیں ملنی تھی۔ لیکن اب کی بار جو اس نے آپشن رکھا تھا وہ قابل غور تو ضرور تھا، لیکن قابل اعتبار نہیں۔ وہ اس پہ کیسے یقین کر لیتی کہ 3 ماہ بعد وہ اس کو آزاد کر دے گا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص ایک بہت بڑا شاطر کھلاڑی تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں تم پہ کیسے یقین کر لوں کہ 3 ماہ بعد تم واقعی مجھے طلاق دے دو گے؟ اگر تم اپنی بات سے مکر گئے تو؟ کشش کی بات پہ اس بار ولی اسماعیل نے کشش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ جانتا ہوں عقل مند ہو، سمجھدار اور تعلیم یافتہ بھی، تو یہ سوال ضرور کرو گی مجھ سے، اس لیے سارا بندوبست کر کے ساتھ لایا ہوں۔ یہ فائل دیکھو، اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 3 ماہ بعد میں تمہیں تمہاری شرطوں پر آزاد کر دوں گا۔ جو تم چاہو گی وہی ہوگا، جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں اسی پہ عمل کروں گا۔ ان پیپرز کو لے کے میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے دل میں کوئی شک کی گنجائش باقی رہتی ہے، کیونکہ اگر میں اپنی بات سے مکر بھی جاؤں تو تم ان پیپرز کو لے کے عدالت میں بھی جا سکتی ہو اور میرے خلاف کیس کر سکتی ہو، اور میں ایسا تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ ولی اسماعیل شاہ کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ باقی تم سوچ لو، فیصلہ کر لو، کوئی زور زبردستی نہیں، کیونکہ عدالت کے دروازے تو ابھی بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس فائل میں موجود پیپرز کو دیکھتے ہوئے کشش شش و پنج میں پڑ گئی کہ وہ اس کو کیا جواب دے، کیونکہ ولی اسماعیل شاہ سے الگ ہونے کا اس ڈیل کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور بدلے میں اسے سوائے تحریم کے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان پیپرز پہ سائن کرنے کو تیار ہوں، اور مجھے تمہاری ڈیل بھی منظور ہے، لیکن ان تمام شرطوں کے ساتھ میری پہلی شرط یہی ہوگی کہ 3 ماہ بعد جب تم مجھے الگ کرو گے تو تحریم میرے ساتھ جائے گی۔ اس کی بات پہ ولی اسماعیل شاہ نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کشش اس طرح کی بھی کوئی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ہاں، اسے یہ شک تھا کہ وہ جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگے گی، جو طلاق کی صورت میں اسے ملنا ہے، کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی برابر کا حصہ تھا، اور اس جائیداد کی خاطر ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی کشش کے 18 سال کے ہونے کے بعد ہونی تھی، لیکن جس طرح کے وقت اور حالات چل رہے تھے، کشش ولی اسماعیل شاہ کے ساتھ کسی بھی رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تحریم کا باپ کون ہے، اور تحریم پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو تم یہ شرط مجھ سے کیسے رکھ سکتی ہو؟ ولی اسماعیل شاہ کو اس کی بات پہ غصہ تو بہت آیا، لیکن خود پہ ضبط کرتا ہوا وہ دھیمے لہجے میں بولا، اس کے باپ کا تو آپ کو پتا ہے، لیکن کیا اس کی ماں کا نہیں پتا آپ کو کہ وہ کون تھی؟ دو بدو جواب دیتی ولی اسماعیل شاہ کو کشش 1 سال پہلے والی کشش لگی ہی نہیں تھی۔ جتنی خود اعتمادی سے وہ اس کو جواب دے رہی تھی، وہ اس سے دل ہی دل میں امپریس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تحریم مل جائے گی، لیکن 3 مہینے تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے کشش کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک کمرے میں رہنے کا مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی۔ امپاسبل۔ 3 ماہ میں تم میرے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتے ہو، اس لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو نا؟ کشش غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ
اس کی آواز بھی قدرے اونچی تھی۔ پاس بیٹھے ٹیبل پہ ایک دو لوگوں نے اس کی بات سنی اور حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اس کی بات پہ ولی اسماعیل شاہ کو سخت غصہ آیا، جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتی جا رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس طرح کی بے وقوفی والی باتیں تم کر رہی ہو؟ چپ چاپ بیٹھو یہاں اور پوری بات سنا کرو، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دان چباتے ولی اسماعیل شاہ نے سخت گھوری سے کشش کو نوازا تو وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ پہلی بات تم سے ریلیشن بنانا ہوتا تو میں اب تک بنا چکا ہوتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تم میرے نکاح میں تھی اور میں رخصتی کا بھی ویٹ نہیں کرتا، اتنا تو تم بھی جانتی ہو، اور میری ضد کو بھی۔ رہی دوسری بات، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا تو تم سے میں ریلیشن کبھی نہیں بناؤں گا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو اور فضول قسم کی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ ولی اسماعیل شاہ کی بات پہ کشش کے اندر تھوڑا سا سکون ٹھہرا، لیکن کچھ اسے انسلٹنگ بھی فیل ہوا، پر اس نے اظہار نہیں کیا۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم مجھے 3 ماہ کے لیے اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ کشش کے سوال پر ولی اسماعیل شاہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ یہ میری ایک ڈیل ہے جو تمہارے لیے میں لے کر آیا تھا، اگر تم اس ڈیل کو قبول کرتی ہو then let's start it, otherwise you have your choice۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو کشش کو لگا کہ شاید اس کے پاس یہ آخری چانس ہے، ولی سے جان چھڑانے کا اور تحریم کی واپس کسٹڈی لینے کا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، جھٹ سے بولتی وہ ولی اسماعیل کے قدم روک گئی۔ یہ لو پین، سائن اٹ۔ ولی نے پین اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے ایک پل کو وہ گھبرا گئے۔ اس وقت وہ اکیلی تھی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کہ کسی سے مشورہ ہی کر لیتی، پر اسے ابھی کے ابھی فیصلہ لینا تھا۔ آنکھیں بند کی تو اس کی آپی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آن سمایا۔ کشش، جب زندگی میں اکیلی پڑ جاؤ نا تو کسی کا سہارا مت ڈھونڈنا، صرف اور صرف اپنے دل کی سننا۔ دماغ کچھ بھی کہے لیکن فیصلہ ہمیشہ دل سے لینا، کیونکہ دل ہوتا تو لیفٹ پہ ہے پر فیصلہ رائٹ کرتا ہے۔ اپنی آپی کی گزشتہ کہی ہوئی بات یاد کرتے ہوئے اس نے فوراً پیپرز پہ سائن کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کانٹریکٹ کے مطابق آج 1 اکتوبر ہے، ٹھیک 31 دسمبر ہمارا یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور نئے سال میں تمہاری چاہت سے تمہاری آزادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا، جو تمہاری خواہش ہے۔ کیا مطلب، یہ کانٹریکٹ آج سے شروع ہوگا؟ ہاں، کشش کے سوال پہ ولی اسماعیل شاہ نے یک لفظی جواب دیا۔ تم اپنے گھر سے جو سامان لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو، اس کے بعد ہم سوات کے لیے نکلیں گے۔ ولی اسماعیل شاہ نے مصروف انداز میں فائل اٹھاتے ہوئے کشش سے کہا، تو وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اب اسے ولی اسماعیل شاہ کی ہر بات ماننی تھی، لیکن صرف 3 ماہ تک۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ضدی انسان کی قید سے آزاد ہو جاتی۔ وہ ولی اسماعیل شاہ کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں آئی۔ گاڑی میں ان دونوں کے بیچ میں صرف خاموشی ہی تھی۔ گھر کے اندر آتے اس نے اپنا ضروری سامان پیک کیا، جبکہ آنکھوں میں بے شمار آنسو بھی تھے۔ اس گھر سے اس کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے۔ جب تک ماں باپ زندگی میں رہتے ہیں ہم بھی انمول رہتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ چلے جائیں تو ہم بھی بے مول ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کشش نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اپنے گال پہ آئے آنسوؤں کو پونچھا۔ دراز کے اوپر پڑی تصویر کو اٹھا کے دیکھتی وہ پھر ایک سسکی بھر گئی۔ کوئی بھی تو نہیں رہا تھا اس کا اپنا، سب ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پہلے بابا کا انتقال ہوا، پھر ماما کو ٹی بی کی بیماری تھی، اس کے بعد اس کی ایک آپی ہی تھی اس کی زندگی میں، اس کا سب کچھ۔ وہ دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، لیکن وقت اور حالات کے تھپیڑوں نے اس لڑکی کو بھی کشش سے چھین لیا، اور کشش اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا تحریم کی کسٹڈی لینا اور ولی اسماعیل شاہ سے اپنی جان چھڑانا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اس تصویر کو بھی بیگ میں رکھتے پرعزم انداز میں اپنے گھر کی دہلیز پار کرتی ولی اسماعیل شاہ کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ولی اسماعیل شاہ نے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ اب وہ اسلام آباد سے سوات جا رہے تھے، جو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ کشش جانتی تھی اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ 3 ماہ تک وہ ایک حویلی میں بند رہنے والی تھی۔
سوات کا ولی اسماعیل شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ صرف نام کا ولی نہیں، واقعے میں ہی ولی عہد تھا، شاہ خاندان کا۔ سوات میں سب سے اونچی اور بڑی حویلی شاہ حویلی تھی۔ اس حویلی کا اکلوتا وارث ولی شاہ تھا۔ کہنے کو تو ولی شاہ کا ایک اور بھائی بھی تھا جو اس سے 5 سال بڑا تھا، لیکن وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا قیصر اسماعیل شاہ۔ ارباز شاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام انہوں نے اسماعیل شاہ رکھا۔ اسماعیل شاہ کے دنیا میں آنے کے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ارباز شاہ کو ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا، سفینہ شاہ۔ ارباز شاہ اپنے دونوں بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے اسماعیل شاہ کو پڑھایا لکھایا بلکہ سفینہ شاہ کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد کی بہت اچھی یونیورسٹی میں داخل کروایا۔ لیکن بدقسمتی نے ان کے دروازے پر دستک دے دی۔ سفینہ شاہ کو وہاں یونیورسٹی میں زہیب نعمان سے پیار ہو گیا، لیکن شاہ خاندان میں بیٹیاں باہر نہیں بیائی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے سفینہ شاہ بہت سا گھبرا گئیں اور اس نے زہیب نعمان سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہا، پر زہیب نعمان کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سفینہ شاہ سے بہت محبت کرتا تھا اور کسی صورت بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے زہیب نعمان کے زور زبردستی اور جان دینے کی دھمکی دینے پر سفینہ شاہ نے اس سے چھپ کر نکاح کر لیا، اور جب یہ بات سوات میں بڑی حویلی بڑے شاہ صاحب تک پہنچی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ بڑے شاہ نے سفینہ کو حویلی میں قید کر دیا، جبکہ زہیب نعمان کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت اسماعیل شاہ اپنی بہن کی خاطر کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ ان کی خواہش پہ اور ان کے فیصلے پہ بڑے شاہ کو ماننا پڑا اور انہوں نے سفینہ اور زہیب دونوں کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سفینہ سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا۔ سفینہ کا دل بہت زیادہ دکھا، پر اس کے بابا نے اس کو اور زہیب نعمان کو معاف کر دیا۔ اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ زہیب سفینہ کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آیا۔ زہیب کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایک سفینہ ہی اس کی زندگی، اس کے جینے کا واحد سہارا تھی، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اسے پا کر زہیب بہت خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، فرحین زہیب اور کشش زہیب۔ ان دونوں کے بیچ میں بھی اچھا خاصا غیب تھا۔ کشش فرحین سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار تھا، اور اگر دوسری طرف شاہ حویلی کی جانب نظر دوڑائی جاتی تو وہاں پہ بھی بھونچال سا آ گیا تھا، کیونکہ اسماعیل شاہ شادی شدہ ہوتے اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خاندان سے باہر ایک لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، ان میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام قیصر تھا، جسے کافی عرصہ چھپا کے رکھا گیا، لیکن اب ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو یہ راز کھلا، کیونکہ وہ قیصر شاہ کو حویلی لے آئے تھے، اور اس وقت بڑے شاہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل رہنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو بالکل چپ سے ہو گئے۔ اگر ایک طرف بیٹی نے پسند سے شادی کی تو انہوں نے اس سے ہر تعلق توڑ لیا، تو وہیں دوسری طرف ان کے بیٹے نے بھی خاندان سے باہر شادی کی، لیکن اس سے تعلق نہیں توڑ سکے، اور وہ اس فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سفینہ کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے بھی کئی سال لگ گئے۔ اسماعیل شاہ کی خاندانی بیوی ان کی پھپھو کی بیٹی رقیہ تھی۔ انہوں نے قیصر کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور جس طرح وہ ولی اسماعیل شاہ کی پرورش کر رہی تھی ویسے ہی انہوں نے قیصر شاہ کی بھی پرورش شروع کر دی۔ لیکن ولی اور قیصر کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑے شاہ کو قیصر کا رکھ رکھاؤ اور انداز ہمیشہ سے چبھتا تھا۔ جتنی محبت وہ ولی اسماعیل شاہ سے کرتے تھے، قیصر سے اتنی محبت نہ کر سکے۔ یہی بات تھی کہ قیصر ان سے دور ہوتا چلا گیا، جبکہ ولی شاہ ان کی آنکھ کا تارا بن گیا اور مزید ان کے قریب ہوتا چلا گیا، کیونکہ ان کا سگا اور خاندانی پوتا تو ولی شاہ ہی تھا۔ سفینہ شاہ کو معاف کر کے حویلی میں بلایا گیا اور بہت اچھے سے آؤ بھگت کی گئی۔ اس وقت ان کی دونوں بیٹیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بڑے شاہ کی پوتیوں میں فرحین کی عمر 20 سال تھی، جبکہ کشش کی عمر 15 سال تھی۔ وہیں دوسری جانب قیصر 28 سال اور ولی شاہ 22 سال کا تھا۔ بڑے شاہ کی خواہش پہ ان چاروں کا آپس میں رشتہ طے ہو گیا، جس میں بڑوں کی مرضی تو شامل تھی، لیکن بچوں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ قیصر اور فرحین کا رشتہ ایسے طے ہوا جیسے چٹ منگنی پٹ شادی۔ ان کی شادی کے دوران سب کی باہمی رضامندی سے کشش اور ولی کا صرف نکاح کیا گیا،
اور رخصتی کشش کے 18 سال کا ہونے تک ملتوی کر دی گئی۔ وقت نے عجیب پھیر پھیرا تھا اور پھر سب کچھ بکھر گیا۔ گاڑی جھٹکے سے ایک جگہ رکی تو کشش یکدم اپنے خیالوں سے چونکی۔ وہ اسلام آباد کی حدود سے نکل آئے تھے اور اب سوات کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، لیکن گاڑی کیوں رک گئی تھی وہ سمجھ نہیں سکی۔ سوالیہ نظروں سے ولی شاہ کی جانب دیکھا جو مسلسل گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ یکدم پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ سوات میں ان کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔ وہ کبھی بھی بنا سیکیورٹی گارڈز کے کہیں نہیں نکلا تھا، لیکن آج اس نے اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈز نہیں رکھے تھے، اور ایسے میں سوات کی حدود میں ہی گاڑی کا خراب ہونا اس کو پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کی فکر تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر گاڑی چیک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ولی نے فوراً سے ہاتھ بڑھاتے کشش کو سیٹ کے نیچے کیا اور ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکال کر اس میں گولیاں چیک کی۔ کشش گھبراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ گاڑی پہ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، لیکن ان کی گاڑی خراب تھی، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ولی نے جوابی فائرنگ کی کہ اتنے میں ایک سنسناتی ہوئی گولی شیشہ پار کرتی اس کی بازو کو ٹچ ہوئی تھی۔ کشش کی دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ولی کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ سخت گھبرائی، لیکن ولی ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں اس کے سیکیورٹی گارڈ اس تک پہنچ جائیں گے، بس تب تک سب سنبھالنا تھا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں وہاں پلک جھپکتے آن موجود ہوئیں اور انہوں نے فوراً ولی کی گاڑی کو کور کیا۔ دشمن فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ولی گاڑی کا دروازہ کھولتے جیسے ہی باہر نکلا اسے اس کے سیکیورٹی گارڈ نے فوراً کور کیا۔ شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ ہاں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ درد برداشت کرتا پیچھے مڑ کے گاڑی کی سیٹ کے نیچے دبک کے بیٹھی کشش کو دیکھنے لگا، جو بری طرح ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ اپنی جگہ سے ایک پل کے لیے بھی ہل نہیں رہی تھی۔ سر آپ دوسری گاڑی میں آ سکتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ نے ولی کو اس کی دوسری گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ولی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا کشش کو بازو سے تھام کر باہر نکل گیا اور اس کے دوپٹے سے اس کا چہرہ ڈھانپتے اسے لیے اپنی دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے موم کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہر سے گئے۔ وہ سہمی ہرنی کی طرح ولی شاہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو اپنا بازو تھامے درد کی شدت کو برداشت کرتا دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ان دونوں کو بحفاظت شاہ حویلی پہنچاتے وہ سب ایک طرف ہو گئے۔ بڑے شاہ تک ولی کو گولی لگنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ولی کے حویلی پہنچنے تک سوات کے بہترین ڈاکٹرز تمام سامان سمیت شاہ حویلی بلوایا تھا۔ ولی شاہ کے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے، جبکہ کشش وہیں ایک طرف ڈری سہمی مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ رقیہ شاہ نے دل سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی پہ ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بڑے شاہ اندر ہی ولی شاہ کے پاس تھے، جبکہ کیسر شاہ گھر نہیں تھے۔ کشش کے تھوڑے حواس جاگے تو اس کے دماغ میں تحریم آن سمائی۔ وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ 2 سال کی چھوٹی سی گڑیا کہاں ہو سکتی تھی؟ کشش کے دماغ نے سوال داغا، لیکن وہ کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اتنی بات چیت یہاں تھی بھی کس کے ساتھ کہ وہ کسی سے کچھ بھی پوچھتی؟ اپنے نکاح کے وقت وہ یہاں آئی تھی۔ فرحین کی رخصتی ہوئی تھی، لیکن کشش اپنی والدہ کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی۔ پھر 1 سال پہلے اس کی ماما کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بڑے شاہ نے بہت کوشش کی کہ وہ شاہ حویلی آ جائے، لیکن وہ نہیں مانی، اور پھر ایک دن اس کی بہن کی ڈیتھ کی خبر بھی اس تک پہنچ گئی۔ سامنے کا دروازہ کھلا تو کشش پھر سے خیالوں سے چونکی۔ میرا بچہ کیسا ہے بڑے شاہ؟ رقیہ بیگم نے سسر سے بلکتے ہوئے پوچھا۔ شیر کا بچہ ہے، ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں اور زخموں سے نہیں گھبراتا، اور فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہو کو تسلی دی، جبکہ سامنے کھڑی کشش پہ صرف ایک نظر ڈالی۔ میں دیکھ لوں اپنے بچے کو؟ ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر چلے جائیں تو پھر مل لینا، تب تک کھانے کا بندوبست کریں۔
وہ حکم صادر کرتے واپس کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ رقیہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتی کچن کی جانب بڑھیں۔ اب کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی تھیں۔ کشش غصے سے وہیں ایک طرف صوفے پہ ڈھیسی گئی۔ نہ جانے مجھے یہاں کیوں لایا ہے یہ جلاد، کوئی بھی بات تک نہیں کر رہا، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ وہ منہ بسورتی بیٹھی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ ولی نے اسے روم میں بلایا ہے۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑک سا گیا تھا۔ ولی کے کمرے میں جانے کا سوچتے ہی اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کہ موافق اسے اب 3 ماہ تک اس کی ہر بات ماننی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھتی مرے مرے قدموں سے ولی کے کمرے کا رخ کر گئی، جہاں ولی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ پاس ہی بڑے سے سنگل صوفے پہ بڑے شاہ جی برجمان تھے، جن کے چہرے پہ فکر مندی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ بڑے شاہ کو دیکھتے خود ہی کشش کے منہ سے نکل گیا۔ بڑے شاہ نے بغور اس 18 سالہ لڑکی کو دیکھا جو ان کی نواسی تھی، لیکن ان کے پوتے سے الگ ہونا چاہتی تھی، جس وجہ سے انہیں اب کشش سے پہلے والی چاہت نہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بسپاٹ انداز میں جواب دیتے رخ پھیر لیا۔ کشش نے لب بھینچے، اس کو اپنے نانا کی انہی عادتوں سے چڑ تھی۔ ابھی مزید کوئی بات ہوتی کہ دروازہ جھٹ سے کھلا اور کیسر اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز عجلت بھرا تھا اور چہرے پہ بے انتہا پریشانی رقم تھی۔ ولی میرے بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ولی کے پاس بستر پہ بیٹھتے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ولی نے ایک نظر کیسر کو دیکھا اور دوسری نظر کشش پہ ڈالی۔ وہ رخ دوسری جانب کر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ دھیرے سے بولا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ تم پہ گولی چلی ہے۔ کون تھا وہ؟ بتاؤ مجھے، جان سے مار ڈالوں گا ان سب کو۔ کیسر غصے سے بولتا چلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، پتہ لگ ہی جائے گا، ولی نے سرد لہجے میں کہتے آنکھیں میچ لیں۔ کیسر نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ کشش ہی تھی یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ تم یہاں؟ کیسر غصہ بھرے لہجے میں بولا تو کشش نے بھی اسے ایک گھوری سے نوازا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیسر غصے سے بولا۔ یہ بیوی ہے میری اور اب سے یہیں رہے گی۔ اپنے پیچھے ولی اسماعیل شاہ کی سخت گیر آواز سنتے کیسر نے حیرت انگیز انداز میں پہلے ولی اور پھر بڑے شاہ کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے اسے کیسے آنے دیا دادا جان؟ کیسر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ بڑے شاہ کے چہرے پہ ناگواری سی چھا گئی۔ انہوں نے غصے سے اپنا پہلو بدلا۔ بھائی، کشش میرے ساتھ آئی ہے، میری بیوی ہے اور اب یہیں رہے گی، اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اب کی بار پھر سے ولی نے جواب دیا۔ کیوں؟ آپ سب بھول گئے ہیں کہ اس کی بہن نے کیا کیا اور کس حق سے یہ اب یہاں رہے گی؟ تم دونوں تو رشتہ ختم کرنے والے تھے نا، پھر اچانک سے؟ کیسر نے غصے سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں اپنے کسی بھی عمل کا آپ کو جواب دہ نہیں ہوں بھائی، یہ میری زندگی ہے، صرف میری ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ فیصلہ اب میں خود کروں گا۔ مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کے، ولی انہیں سخت اجنبیت والے انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ ایک چھت کے نیچے میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سنتے ہوئے جہاں بڑے شاہ اور ولی کے ماتھے پہ بل پڑے، وہیں کشش کا دل بھی ڈوب کے ابھرا۔ وہ تحریم کی خاطر ہی تو یہاں آئی تھی، اور اب تحریم کو اس کا باپ کشش کی نظروں کے سامنے سے اوجھل کر رہا تھا، تو وہ کیا کرے گی؟ کشش نے ولی کی جانب سہمی نظروں سے دیکھا۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب میں اپنی بیوی سے مزید دستبرداری نہیں کر سکتا، وہ یہیں رہے گی۔ ولی اب بھی اپنی بات پہ قائم رہا۔ کیسر غصے سے پیچ و تاب کھاتا وہاں سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا خیال رکھو ولی اسماعیل شاہ، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ بڑے شاہ بھی ولی کو محبت سے کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ کشش وہیں ایک طرف کھڑی ولی کی جانب یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولی نے ماتھے پہ بل ڈالے اس سے پوچھا، جبکہ اس کا ہاتھ اپنے دوسرے بازو پہ تھا جہاں اسے بینڈیج کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تحریم کو لے جائیں گے، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تحریم کو تم مجھے دو گے۔ کشش نے ولی کو اس کی ڈیل کی بات یاد دلائی۔ میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں کشش، بات 3 ماہ کے بعد کی ہوئی ہے، ابھی کی نہیں۔ جب 3 ماہ پورے ہو جائیں گے اس وقت تحریم تمہارے پاس ہوگی،
اور پلیز مجھے اب اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہیں کرنی، ولی نے جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے بازو میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، بجائے اس کے کہ کشش اس کا حال پوچھتی اسے تحریم کی فکر تھی۔ اس بات سے ولی کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ بی بی جان سب تیار ہو گیا ہے، کھانا ٹیبل پہ لگا دوں؟ ان کی بہن کی بیٹی سارا نے رقیہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں لگا دو، باقی سب تو ٹیبل پہ ہی کھائیں گے، ولی کا کھانا کمرے میں پہنچا دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ کشش کچن میں داخل ہوئی۔ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ کچھ چاہیے کیا؟ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ جی وہ ولی کا کھانا چاہیے، کشش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم جاؤ، سارا لے آئے گی، رقیہ بیگم نے رکھائی سے کہا۔ لیکن ولی نے کہا ہے کہ میں لے کر آؤں۔ کشش نے بھی اب کی بار بنا رکے بنا ڈرے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہا نہ جاؤ، کھانا سارا لے آئے گی تو لے آئے گی، اب جاؤ یہاں سے، رقیہ بیگم نے غصے اور حقارت سے کشش کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سارا کے سامنے اپنی انسلٹ پہ کشش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔ بی بی جان آپ نے کشش کو زیادہ ڈانٹ دیا۔ تم بیچ میں مت بولو سارا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا تم سے جتنا کہا جائے تم اتنا ہی کرو۔ رقیہ بیگم نے اب کی بار سارا کو بھی جھاڑ پلا دی تو سارا سر جھکاتے ولی کے لیے کھانے کی ٹرے سجانے لگی۔ بی بی جان کیا کشش کا کھانا بھی ساتھ ہی رکھ دوں؟ سارا نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا۔ رقیہ بیگم ایک پل کو سوچنے لگی۔ ہاں رکھ دو، اور پھر اوکے کا سائن ملتے سارا ٹرے میں ان دونوں کا کھانا لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ لڑکی اب کیوں ہماری زندگیوں میں واپس آ گئی؟ پہلے بہن نے کیا کوئی کسر کم چھوڑی تھی کہ اب یہ بھی؟ رقیہ بیگم سر تھامے ہوئے بے حد پریشان ہوئی۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، میرے بچے کو اس لڑکی کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ وہ دل ہی دل میں ولی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کھانا لینے گئی تھی، ایسے کیوں آ گئی؟ ولی ابھی باتھ روم سے نکلتا بستر پہ آ کے واپس بیٹھا تھا۔ آپ کی ماما نے کہا ہے کہ آپ کو کھانا سارا دے دے گی۔ اتنا کہہ کر کشش فوراً سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو ولی بھی دیکھے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی کمزوری کو محسوس کرے۔ باتھ روم میں آتے وہ بلک بلک کر رو دی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا ہی چہرہ دیکھتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ دل کا بوجھ آنسوؤں کی صورت غبار نکالتی باتھ روم سے باہر نکلی تو سارا کھانا ولی کے سامنے رکھ رہی تھی، جبکہ ولی اپنے موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کا دھیان بالکل بھی سارا کی جانب نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی کشش کے اندر ایک بیویوں والی جلن ضرور پیدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ کشش نے سارا کو وہاں سے روانہ کیا اور خود ولی کے پاس جا بیٹھی۔ اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی اور اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ ولی نے روٹی کا نوالا بمشکل توڑا تو کشش نے اس کے ہاتھ سے نوالا لے کر خود چھوٹے سے بائٹ بنا کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ ولی ایک پل کو اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور اس میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ ولی نے بغیر کسی بحث کے اس کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ کشش ایک نرم دل لڑکی تھی۔ کیسر اپنے کمرے میں آ کے سب کچھ توڑ پھوڑ چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں اس کے خلاف بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ابھی وہ ولی کو ہی سنبھال نہیں پا رہا تھا، اب یہ کشش بھی اس گھر میں آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ کشش تم یہاں نہیں رہو گی، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اور اتنی ہی نفرت کی تھی میں نے تمہاری بہن سے بھی۔ گزرے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے کیسر ڈریسنگ پہ ہاتھ رکھے لال آنکھوں سے اپنی ہی شبیہ کو دیکھتا بہت کچھ پلان کر رہا تھا، جس سے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم چاہو تو بستر پہ سو سکتی ہو، کسی قسم کا کوئی ڈر دل میں نہ رکھنا۔ ولی نے کشش کو کاؤچ پہ لیٹتے ہوئے دیکھا تو بے اختیاری سے کہہ بیٹھا۔ کشش نے ایک نظر ولی کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ، کشش نے دھیرے سے اسے جواب دیا، جبکہ پہلی بار اس کے لہجے میں ولی نے نرمی محسوس کی تھی۔ دونوں ہی لیٹے اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔
تمہیں ماما نے کچھ کہا تھا؟ ولی کی اچانک ہی بات پہ کشش کا ایک پل کو منہ کھلا، لیکن اگلے پل میں گہرا سانس لیتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ پھر تم رو کیوں رہی تھی؟ اس کی بات پہ کشش نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنے آنسو چھپا گئی تھی، پھر ولی کی نظروں میں اس کے آنسو کیسے آ گئے؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے والا ولی تھا، ولی اسماعیل شاہ خاندان کا اکلوتا وارث اور سردار۔ اس کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، میں رو تو نہیں رہی تھی، بس ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ابھی، کشش نے ٹالنے والے انداز میں کہتے ہی اپنی آنکھیں موند لیں، جبکہ ولی اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اتنی تپش محسوس کرتے کشش کا پورا جسم گرم ہونے لگا اور وہ اپنا رخ دوسری جانب پلٹ گئی۔ ولی کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا تھا، مطلب اس کے دل میں بھی ولی کی محبت کی چنگاری جل اٹھی تھی۔ کیسر رک جاؤ بیٹا، کہاں جا رہے ہو آپ؟ صبح ہوتے ہی کیسر نے اپنا سامان ایک بیگ میں پیک کیا اور وہ نیچے اترا۔ اس کی گود میں 2 سالہ تحریم بھی تھی، جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور باپ کے سینے سے لگے سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی۔ بس میں یہاں اور نہیں رہ سکتا ماما، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ آج مجھے احساس ہوا کہ یہ گھر میرا نہیں۔ شکوہ کے نہ نگاہوں سے ولی اور بڑے شاہ کی جانب دیکھا۔ کیسر، اب آپ زیادتی کر رہے ہو، یہ گھر آپ کا بھی ہے اور آپ اس گھر کے بیٹے ہو، اس لیے آپ کہیں نہیں جاؤ گے، لیکن آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میرے یہاں نہ رہنے کی وجہ کون ہے۔ اب کی بار تیز نظروں سے کشش کی جانب دیکھا تو کشش نے اپنا رخ پھیر لیا۔ دیکھو کیسر بیٹا، کسی بھی ایسے فرد کی وجہ سے آپ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے جس کی حیثیت اس گھر میں کچھ نہیں۔ آپ بیٹے ہو ہمارے، اس گھر کے فرد، ولی کے بڑے بھائی، آپ کا رتبہ کسی کے آ جانے سے کم نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا کچھ سوچیں۔ رقیہ بیگم نے بہت رسان سے اسے سمجھایا، جبکہ ان کے سمجھانے کے انداز اور ان کے الفاظ پہ ولی کے لب بری طرح بھینچے۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کشش کے بارے میں بولیں گی، لیکن ماما آپ جانتی ہیں اس کا یہاں آنا ہی غلط ہے، پھر بھی کوئی اسے اس گھر سے کیوں نہیں نکال رہا؟ کیسر اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، تھوڑا وقت گزرنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ رقیہ بیگم نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے کہا تو کیسر نے گہرا سانس بھرتے ولی اور کشش کی جانب دیکھا۔ دادو، تحریم کی آنکھیں وہاں ہوئیں تو رقیہ بیگم کی گود میں جانے کو مچلی۔ رقیہ بیگم نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے چہرے پہ پیار سے بوسہ دیا۔ کیسر بیٹا، تحریم ہمارا خون ہے، ہماری جان، ہمارے جگر کا ٹکڑا، اسے کہاں لے کے جاؤ گے؟ ہم سے دور، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بنا۔ رقیہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ صرف آپ کی محبت کی خاطر ہوں میں یہاں ماما، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ایک منٹ بھی یہاں رکوں۔ کیسر نے ماتھے پہ بل ڈالے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ بیٹا آؤ چلو ناشتہ کرو، چھوڑو ساری باتیں۔ وہ کیسر کو لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں اس وقت سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی کیسر ڈائننگ ٹیبل کی جانب تفاخر سے بڑھا، اسی پل ولی نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ولی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جھٹ سے رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گھبرا کے پکارا۔ اپنے کمرے میں، اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ پریشانی سے بولی۔ فکر نہ کریں میری، میں کر لوں گا جب کرنا ہوگا۔ کشش میری بات سنو آ کے۔ ولی نے ماں کو سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کشش کو تیز نظروں سے دیکھا اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کشش بھی اسی لمحے وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ تحریم کو اپنی گود میں لے۔ وہ اس کی بہن کی بیٹی تھی، لیکن اس کا حق نہیں تھا کہ وہ تحریم کو اٹھا بھی سکے، اور رقیہ بیگم کے ہاتھ سے تحریم کو لینے کا مطلب تھا اپنی شامت بلوانا۔ وہ تحریم کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا آپ نے، اتنی اکڑ اور کتنا غرور ہے دونوں میں۔ اس ولی کو دیکھیں، کشش کو گھر لے آیا تو آیا، لیکن اب اس کے رنگ میں رنگنے لگا ہے۔ یہ کیا وہی ولی ہے جس نے کہا تھا کہ اسے کشش سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور آج اسے وہ گھر لے آیا؟ کسی نے بھی اس سے یہ سوال نہیں پوچھا، سب اس کے آگے خاموش ہیں۔ کیوں؟ آخر وہ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے۔ کیوں ماما؟ کیسر نے دکھ سے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ اس خاندان کا اکلوتا وارث ہے، میرا پوتا ولی اسماعیل شاہ، اور وہ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے۔ رقیہ بیگم کی بجائے شاہ صاحب نے کیسر کو سخت سنجیدگی سے جواب دیا۔ کشش کے گھر میں آنے پہ
خوش وہ بھی نہیں تھے، لیکن جس طرح رقیہ بیگم نے کیسر کو روکنے کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ بھی قابل قبول نہیں تھے۔ جو حیثیت اس گھر میں ولی کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ تو طے تھا کہ ولی اور کیسر کو ایک جیسا مقام اس گھر میں کبھی نہیں ملنا تھا۔ آپ کے بیجا لاڈ پیار نے اور چھوٹ نے آج ولی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ اکسایا ہے۔ دادا جان، اگر آپ اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا رعب رکھتے تو اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ کشش کو اس گھر میں بھی لے کے آتا۔ کیسر نے ڈائریکٹ بڑے شاہ کے اوپر انگلی اٹھا دی۔ رقیہ بیگم نے ڈر کے پہلے کیسر کو اور پھر بڑے شاہ کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کیسر کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے میں نے۔ غصے سے پلیٹ پرے کھسکاتے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ دیکھ لیں، پہلے ولی اور اب یہ، کوئی بھی میرے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہوتا۔ کیا صرف ولی ہی اس گھر کا پوتا ہے، اس گھر کا وارث ہے؟ میں کون ہوں؟ میرا کیا اس گھر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا میں لاوارث ہوں؟ کیسر انہیں ایموشنلی سپوائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسر میرے بچے، ایسی باتیں مت کرو۔ آپ میرے بڑے بیٹے ہیں اور ولی آپ سے بعد میں ہے۔ میرے لیے آپ کا رتبہ پہلے اور ولی کا بعد میں ہے۔ کسی بھی بات کو دل میں مت لو اور ناشتہ کرو۔ رقیہ بیگم نے بھی کیسر کو خاطر خواہ اس کا من منشا جواب نہ دیا، جس وجہ سے کیسر کچھ زیادہ ہی اپسٹ ہو گیا۔ اب اسے کچھ بڑا ہی پلان کرنا تھا۔ تم نے بلایا تھا؟ اندر آتے ہی کشش نے غصے سے بھرے ولی کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کیا مطلب بلایا تھا؟ کیا تم مزید وہاں بیٹھنا چاہتی تھیں؟ بھائی کیا کیا بول رہے تھے؟ تم وہاں بیٹھ کر مزید اپنا تماشا بنوانا چاہتی تھی؟ ولی کیسر کا سارا غصہ اب کشش پہ اتار رہا تھا۔ تم نے بلایا تو مجھے لگا کچھ کام ہے، تم اس لیے بلا رہے ہو تو پوچھ لیا۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہوں اور نہ ہی میں کسی چیز پہ کوئی حق جتا رہی ہوں۔ جو جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ میں یہاں صرف ایک ڈیل مکمل کر کے 3 ماہ بعد تحریم کو لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی، بس۔ کشش کے اسپاٹ انداز پہ ایک پل کو ولی کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ یس یو آر رائٹ، 3 ماہ ہی تم یہاں ہو، اوکے، اور ان 3 ماہ میں تمہیں تمہاری سیلف رسپیکٹ بھی کھونی پڑی تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ولی؟ کچھ نہیں، بات ختم ہو گئی تمہاری بات پہ، ہر بات۔ وہ غصے سے کہتے ہی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتے ہوئے اپنی شرٹ اتارے اپنے بازو کے زخم پہ ڈریسنگ کرنے لگا۔ وہ بمشکل اپنی بینڈیج اتارتا ہوا دوسری بینڈیج کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اپنی بینڈیج نہیں کر پا رہا تھا۔ ادھر تو میں کر دیتی ہوں۔ کشش نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے تمہاری عادت پڑے۔ اور 3 ماہ بعد؟ ولی نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ کشش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک طرف تو اس کو وہ 3 ماہ کے لیے گھر میں لے کے آیا تھا اور دوسری طرف اس سے یہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ صحیح کہا تھا کسی نے، ولی اسماعیل شاہ کا دماغ بہت شاطر ہے، کہ اب کیا سوچے کچھ پتہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کا اظہار کر رہی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس دل کی باتیں وہ اپنی زبان پہ بھی لے آئی ہیں۔ اس کی باتیں سنتے ولی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ کشش نے گھبراتے ہوئے ولی کو دیکھا۔ اس کی زبان کیسے پھسل گئی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ تو تمہاری نظر میں ایک شاطر انسان ہوں؟ ولی اپنی ڈریسنگ وہیں چھوڑتا کھڑا ہوتا اس سے مخاطب ہوا۔ اسے شرٹ لیس دیکھتے ہوئے کشش کی پلکیں عارض پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کشش سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی، وہ بری طرح اپنی ہی بات میں پھنس چکی تھی۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ تم مجھے میرے منہ پر شاطر انسان کہہ رہی ہو اور اب تم مکر بھی رہی ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ سست پڑتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی کہ ولی نے اس کے بازو کو تھامے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ جو تمہارے دل میں تھا نا تمہاری زبان پہ آ گیا، اور میں نے بہت اچھے سے سن بھی لیا۔ پھر تم بھی کسی بھول میں مت رہنا کہ یہ شاطر انسان تمہیں تمہاری کسی چال میں کامیاب ہونے دے گا۔ ایک ایک لفظ کو ولی نے چباتے ہوئے کشش سے کہا، جبکہ اس کا پہلی بار یوں قریب آنا کشش کے دل کے تار چھیڑ گیا۔
پہلی بار اس نے کشش کو اپنے قریب کیا تھا۔ کشش کا دل ایک الگ ہی لے میں دھڑکا تھا۔ وہ اب واپس پھر سے اپنے بازو کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ کشش نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے زبردستی بینڈیج لے کے خود اسے کرنے لگی۔ ولی نے روٹھے انداز میں رخ دوسری جانب کر لیا تو کشش کے چہرے پہ ایک مسکان سی پھیلی۔ ولی اسماعیل شاہ بھی کسی سے اس انداز سے ناراض ہوگا، وہ بھی کشش سے؟ کشش کو اندازہ نہ تھا۔ کشش کو یہاں آئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اب تقریباً وہ یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو گئی تھی۔ رقیہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ اب پہلے کی بنسبت ٹھیک ہو رہا تھا۔ کشش تحریم کو اٹھائے سارا دن پھرتی رہتی، لیکن جیسے ہی کیسر گھر آتا وہ تحریم سے دور ہو جاتی، لیکن تحریم اس کی جانب بھاگتی ہوئی جاتی اور اس کی گود میں آنے کی کوشش کرتی، جسے دیکھ کر کیسر سخت غصہ ہوتا اور تحریم کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا۔ آج بھی تحریم کشش کی گود میں تھی کہ اچانک کیسر جلدی گھر آ گیا اور کشش کی گود میں تحریم کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے تحریم کو کشش کی گود سے کھینچ کر اتارا۔ خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، دور رہنا میری بیٹی سے۔ کیسر اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ کشش ایک پل کو سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا باپ تھا اور کشش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تحریم نے رونا شروع کر دیا۔ وہ کشش کی طرف باہیں پھیلا رہی تھی کہ کیسر نے کھینچ کر اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اور اسے اپنی گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بچی بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کے ساتھ کشش کی آنکھیں بھی نیر بہانے لگیں۔ وہ شخص بہت ظالم تھا، اسے اپنی بیٹی معصوم بچی کا بھی خیال نہیں آیا۔ اس سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی؟ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اچانک سے ولی کی آمد پہ کشش نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل بہت بری طرح بھر آیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک دم سے ولی کے سینے سے جا لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ولی اسے اس طرح سے روتا دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ آج اتنے عرصے میں پہلی بار وہ اس کی سینے سے خود آ کر لگی تھی۔ ولی کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ کیا بات ہے کشش، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، اس نے کشش کو اپنے سامنے کرتے پوچھا تھا۔ اس نے مارا تحریم کو، اس نے بہت سخت مارا، اس کے نرم چھوٹے چھوٹے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ولی پلیز پلیز اسے لے آؤ، وہ بہت رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے بولتے ہوئے کشش کو اس وقت صرف تحریم کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے ولی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تحریم کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے اور کیسر نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ جان کر ولی کو بھی شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر جاتا کیسر سیڑھیوں سے واپس نیچے آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی گود میں تحریم چپ تھی۔ تحریم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ولی بھائی یہ دیکھو، دیکھو تحریم رو نہیں رہی، اس کی آواز نہیں آ رہی، اس کو کیا ہوا ہے دیکھو۔ وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرتا تحریم کو ولی کے سامنے کر گیا۔ ولی نے جھٹ سے تحریم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ تحریم کا سانس واقعی رکا ہوا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ 1 منٹ کی بھی دیری کیے بغیر دروازے کی جانب بھاگا۔ کیسر اور کشش بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے۔ کچھ دیر میں وہ تینوں ہاسپٹل میں تھے۔ تحریم کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ چھوٹی سی 2 سال کی معصوم بچی تھی، آپ کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ نہیں سہ سکتی تھی کیا؟ آپ نے اس کے اوپر کیوں اٹھایا ہاتھ؟ ولی نے دکھ اور غصے سے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا جو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ ولی تحریم ٹھیک ہو جائے گی نا؟ کشش نے ولی سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کشش کو نرمی سے جواب دیتے وہ پھر سے اپنے بھائی کی جانب تنفر سے دیکھنے لگا۔ اس کے نمبر پہ گھر سے رقیہ بیگم کی کال آ رہی تھی، لیکن فی الحال وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے کال ریسیو کرتے ہی تحریم کا پوچھنا تھا اور جب تک انہیں خود نہیں پتہ چل جاتا وہ کسی کو کیا بتاتے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوتا وہ گزرے ہوئے ماہ و سال کو سوچنے لگا۔ ولی پلیز میری ہیلپ کر دو، وہ شخص مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہے، تم نہیں جانتے وہ کس طرح مجھے ٹارچر کرتا ہے۔ پلیز میری تم سے درخواست ہے کہ مجھے اس سے ڈائیورس لے دو ورنہ میں مر جاؤں گی اس کے ساتھ رہتے رہتے۔ فرحین کی آواز کے بازگشت اس کے کانوں میں گونجی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں بھابھی، کیسر بھائی بہت اچھے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کو کیوں اس طرح کی غلط فہمی ہو رہی ہے؟ اور ابھی آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ ڈائیورس کا تو سوال ہی نہیں رہتا۔ فرحین کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا لیکن اب وہ مزید کیسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔
کیونکہ کیسر سب کے سامنے تو اس کے ساتھ ایک اچھا انسان بننے کا ناٹک کرتا، لیکن کمرے کے اندر اکیلے میں وہ اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ وہ اوروں کا غصہ اس کے اوپر اتارتا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن اس معصوم فرحین کے اوپر اتار کر خود کو سکون کی نیند سو جاتا، جبکہ وہ ساری تکلیفیں اور دکھ درد اکیلے سہتے سہتے اب تھک چکی تھی۔ اس لیے اس نے ولی سے اپنے دل کی بات کہی۔ بھابھی، اگر سچ کہوں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی نے اپنی طرف سے فرحین کو تسلی دینا چاہی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ولی، کچھ بھی۔ تم دیکھنا ایک دن وہ شخص میری جان لے لے گا۔ اس دن سب کو یقین آ جائے گا کہ فرحین سچ کہتی تھی۔ فرحین روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آج 4 سال بعد ولی کو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ فرحین بھابھی سچی تھی۔ جو شخص اپنی بیٹی کے معاملے میں اتنا سخت ہو سکتا تھا وہ اپنی بیوی کے معاملے میں کیسے نرم ہو سکتا تھا۔ ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر تحریم کیسی ہے اب؟ ولی نے بے چینی سے پوچھا، جبکہ کیسر کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ سکے۔ بچی اب سٹیبل ہے، لیکن بچی کے چہرے پہ انگلیوں کا نشان ہے۔ اس چھوٹی سی معصوم بچی پہ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ بچی درد کی شدت نہیں سہ سکی، جس وجہ سے اس کا سانس رک گیا۔ کیا بچی پہ تشدد کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ ولی انہیں لیے ایک طرف بڑھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نکلے جو شاہ حویلی کے مکینوں کے خلاف ہو، چاہے وہ کیسر سے ریلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کشش ICU کی جانب بڑھنے لگی کہ کیسر نے غصے سے اس کے آگے آ کر راستہ روکا۔ تمہیں میری ایک بار کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ میری بیٹی سے دور رہو، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ جان سے مار ڈالیں گے مجھے بھی، جیسے آپ نے آپ ہی کو مارا۔ کشش کی بات پہ ایک پل کو کیسر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ میں سب جانتی ہوں، آپ میری آپی کے قاتل ہیں۔ ان کا گلا گھونٹ کے مارا تھا نا آپ نے۔ آپ مر کے بھی معافی مانگیں گے نا تو پھر بھی معافی نہیں ملے گی۔ اپنی بہن کا قتل کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور رہی بات تحریم کی، تو ایک دن تحریم، اس سے پہلے کہ کشش بات مکمل کرتی، کیسر کے پیچھے ولی کو دیکھتے وہ گہرا سانس بھر کے چپ ہو گئی اور واپس پلٹ کر ICU کی جانب بڑھ گئی۔ ولی بہتر ہوگا تم اپنی بیوی کو اپنے طریقے سے سمجھا لو کہ وہ میری بیٹی سے دور رہے، ورنہ میں سمجھانے پہ آیا تو شاید بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ کیسر نے صاف لفظوں میں ولی کو وارن کیا تھا، جو سینے پہ بازو باندھے بہت فرصت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب، ہمارے قانون میں قتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ولی کی بات پہ کیسر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ہاں، تھوڑی دیر میں پولیس آ رہی ہے، وہی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دے گی۔ ولی تم ہوش میں تو ہو؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیسر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہاں پہ پولیس آن ٹھہری۔ مسٹر کیسر شاہ، آپ کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے۔ پلیز آپ کو کوآپریٹ کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انسپیکٹر نے صاف لفظوں میں کیسر کو وارن کیا۔ اریسٹ وارنٹ؟ کس بات کا اریسٹ وارنٹ؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ آپ کے خلاف سارے ثبوت قانون کو مل چکے ہیں، اس لیے اریسٹ وارنٹ وداؤٹ بیل جاری ہوا ہے۔ چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپیکٹر نے تفصیلاً بتاتے ہوئے کیسر کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی۔ وہ حیرت اور غصے سے ولی کی جانب دیکھتا رہ گیا، جبکہ کیسر کو پولیس اپنی کسٹڈی میں گرفتار کر کے لے گئی۔ آج شاید بھابھی کی روح کو سکون مل جائے۔ ولی نے آنکھیں موندے ہوئے فرحین کو یاد کیا۔ 5 ماہ پہلے ہی ولی کو کیسر پہ شک ہو گیا تھا اور وہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، اور پھر تمام ثبوت کیسر کے خلاف ہی تھے۔ کیسر نے غصے میں آتے ہوئے فرحین کا گلا دبایا تھا۔ پوسٹ مارٹم نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سب گھر کے ایک ملازم کے سامنے ہوا تھا۔ وہی ملازم آج وعدہ معاف گواہ بنا تھا، جس وجہ سے کیسر کے گرد گھیرا تنگ ہوا۔ تحریم کو ڈسچارج کر کے وہ گھر لے آئے تھے۔ ساری حقیقت بڑے شاہ صاحب اور رقیہ بیگم کو بھی بتا دی گئی۔ بڑے شاہ صاحب بس افسوس کرتے رہ گئے۔ آج فرحین سب کی نظروں میں باعزت بری ہوئی تھی، ورنہ کیسر نے یہی مشہور کیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس نے خودکشی کر لی، جس وجہ سے معاملات زیادہ بگڑ گئے اور ولی اور کشش کے بیچ دوری آتی چلی گئی۔
اب غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ تحریم کو کشش مسلسل اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تحریم کو خود سے دور نہیں کرتی۔ تحریم کے لیے اس کے اندر ممتا جاگ چکی تھی۔ ولی چاہتا تو بغیر کشش کو یہاں لائے بھی سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ قیصر نے فرحین کو مارا ہے تو وہ کشش کے لیے رسک نہیں لے سکا۔ اسے کشش کی فکر ہوئی، اس لیے وہ کشش کو یہاں گھر لے آیا اور اس کے ساتھ 3 ماہ کی ڈیل کی تھی تاکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ آج قیصر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اسے قانون نے سخت سزا سنائی تھی، اور وہ مزید کشش کو اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کشش رات کو جب اپنے کمرے کے ساتھ منسلک ایک چھوٹے سے کمرے میں تحریم کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تو ولی کو کچھ پیپرز کے ساتھ مصروف پایا۔ اس کے قریب جا کر کھڑے ہوتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا اور کشش کی جانب مڑا۔ ایک بھرپور مسکان سجی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ وہ درد کیوں تھا کشش سمجھ نہیں پائے۔ یہ لو، آج سے تم آزاد ہو۔ تمہارے ساتھ میں نے یہ 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیا تھا، لیکن اس کانٹریکٹ کو ہم ان 2 مہینوں میں ختم کر رہے ہیں۔ اب تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، جو چاہے فیصلہ لے سکتی ہو، اور تحریم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہو۔ یہ اس کی کسٹڈی کے پیپر ہیں، بھائی کے سائن ہو گئے ہیں، تم بھی سائن کر کے تحریم کو لے جاؤ۔ ولی نے سادہ سے الفاظ میں کہتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ ان پیپرز کو دیکھتے ہوئے کشش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہاں تو وہ اس شخص سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن کہاں اب وہ اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پلکیں اٹھاتے اس شخص کے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تو دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اے دل، ایک معجزہ ہوا کرے، تجھے بھی عشق ہو خدا کرے۔ اور وہ معجزہ ہو گیا تھا۔ کشش محبت کے بنا ڈائریکٹ عشق کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے پیپرز کو ایک طرف رکھتے ولی کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ولی، میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد تم نے یہی کہا تھا کہ فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ پھر میں جو مرضی فیصلہ لوں، اور میں یہی فیصلہ لے رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہاری بن کے۔ کشش نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ولی جانتا تھا کہ کشش کا یہی جواب ہوگا، اس لیے وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی تھا۔ لیکن تمہیں یہاں رکھنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اچانک سے ولی کے انداز پہ کشش چونکی، اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ نہ جانے وہ کیا ڈیمانڈ کرنے والا تھا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو میری بن کر، تو تمہیں بھی مجھ سے ویسا ہی عشق کرنا ہوگا جیسا میں تم سے کرتا ہوں۔ ولی کی بات پہ کشش کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ولی نے اسے خود سے قریب کرتے اس کی اچانک پیش قدمی پہ کشش کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ تو کب سے انتظار میں تھا۔ عشق تو وہ بھی کرتا تھا جس دن سے نکاح ہوا تھا، تب سے، لیکن کشش کا گریز اسے ستاتا تھا۔ آج وہ کانٹا بھی نکل گیا۔ غموں کے بادل چھٹے تو خوشیوں نے خوب دستک دی۔ کشش اور ولی نے تحریم کو اپنی بیٹی بنا لیا، جبکہ قیصر کو جیل سے پاگل خانے منتقل کر دیا۔ وہ واقعی مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار تھا۔ ولی کی محبت میں کشش کھل کے جینے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا جیسے قیصر ہے ویسا ولی بھی نہ ہو، اس لیے وہ ولی سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن ولی نے اسے اپنے ساتھ رکھے اسے اپنی اچھائی کا احساس دلایا۔ اس کے بعد ہی کشش کو ولی کی نیت کی سمجھ آئی اور اس کی محبت پہ یقین آ گیا۔ رقیہ بیگم بھی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ شاہ حویلی میں ایک بار پھر سے جشن کا سما تھا۔ ولی اور کشش کے ولیمے کی تقریب عروج پہ تھی۔ ولی کا ہاتھ تھامے وہ سب کے لیے رشک کا باعث بنی تھی، جبکہ کشش کی نظریں اپنے شوہر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس نے اسے محبت کرتے اسے بہت معتبر کر دیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔